بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک چادر لے کے آئی جو اس نے خود بنی تھی، خود تیار کی تھی۔ وہ اونی چادر تھی جس کے کناروں پر حاشیہ تھا۔ تو وہ عورت لے کر کے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ چادر میں نے خاص آپ کے اوڑھنے کے لیے بنی ہے، تیار کی ہے۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کا تحفہ قبول کیا اور وہ چادر ان سے لے کر کے زیب تن فرما لی۔ اور اس انداز میں زیب تن فرمائی کہ محسوس یوں ہوتا تھا کہ جیسے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چادر کی ضرورت تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے زیب تن فرما کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں تشریف فرما ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس چادر کو چھوا، جیسے کپڑا چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور اس کی عمدگی یا اس کی کوالٹی کو محسوس کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو چھوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مجھے عنایت فرما دیجیے۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا۔ تو جتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے رہے، تشریف فرما رہے، آپ نے اس چادر کو زیب تن کیے رکھا۔ پھر جب آپ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے حجرہ انور میں، اور پھر اس چادر کو آپ نے اتار کے لپیٹ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیا۔ تو اب یہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ چادر مانگ لی، تو اس پر باقی صحابہ کرام ان سے کہنے لگے کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چادر مانگ کے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم بھی ہے کہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کسی سائل کو محروم نہیں فرماتے، یعنی حضور سے جو سائل سوال کر لے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی ان صحابہ کرام نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مانگا جائے آپ انکار نہیں فرماتے، آپ ضرور بضرور عطا کر دیتے ہیں، سائل کو، مانگنے والے کو محروم نہیں رکھتے۔ تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چادر کی زیادہ ضرورت تھی، آپ نے پھر بھی مانگ لی، نہیں مانگنی چاہیے تھی آپ کو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں نے تو صرف اور صرف نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چادر اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ چادر میرا کفن ہو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تو آپ کو
اسی چادر کے اندر کفن دیا گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم پڑتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی تحفہ دے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی چیز مانگ لے تب بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمت اور توفیق ہو تو سائل کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں جو خاص بات ہے حدیث پاک میں وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ سے بھی برکت حاصل کرتے، اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ سے مس ہو جانے والی چیز سے بھی برکت حاصل کرتے، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر مبارک حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ سے فقط اس لیے مانگی، فقط اس لیے طلب کی کہ اس چادر کے اندر مجھے کفن دیا جائے، جو چادر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زیب تن فرمائی۔ آپ کے جسم اطہر سے جو چادر مس ہو گئی وہ میرے لیے کفن بن کے باعث نجات ہو، باعث برکت ہو۔ تو انبیاء بھی باعث برکت ہیں، اور انبیاء کی استعمال شدہ چیزیں بھی باعث برکت ہیں، اور یہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ہمیں دیا۔ آج بہت سارے قرآن و سنت کا لبادہ اوڑے ہوئے لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ اولیاء اور انبیاء سے برکت حاصل کرنے کو شرک قرار دیتے ہیں، کفر قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ کہیں بھی شرک یا کفر نہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔